تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے۔ خود عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ بالکل میرے خلاف جو ہے وہ عالمی سازش ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف عالمی سازش کیوں ہوگی، آپ نے کیا کیا ہے؟ جی ہاں، آپ نے پاکستان کے اندر دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، آپ نے پاکستان کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، آپ نے پاکستان کے اندر وہ تمام نوجوان جنہوں نے آپ کے اوپر امیدیں لگائی تھی، آپ نے ان کی امیدوں کو پورا کیا ہے، ان کے روزگار کے جو مسائل ہیں وہ آپ نے حل کر دیے ہیں۔ آپ نے پاکستان کے اندر ایک صنعتی انقلاب لایا ہے، اور جس میں نوجوانوں کے جو روزگار کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو چکے ہیں۔ آپ نے ملک کو ایک گرین پاکستان بنا دیا ہے، اور آپ پاکستان کو دنیا کے اندر ایک ترقی کے راستے پر لے کر چلے گئے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں وہ آپ کے خلاف جمع ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، اور آپ کے خلاف جو ہے وہ عالمی سازش شروع ہو گئی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ ہمارے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے تو پاکستان کے اندر آپ کا مذاق بن گیا، بلکہ دنیا کے اندر بھی بے شمار تجزیہ کاروں نے اس کے اوپر تجزیہ کیا، اور انہوں نے اس بات کو سیریس انداز سے نہیں لیا۔ پاکستان کے اندر بے شمار میڈیا پرسنز نے اس بات کو جو ہے وہ مذاق کے طور پر پیش کیا، اور آپ کی خواہ مخواہ ملک کے اندر جگ ہنسائی ہوئی۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بات جو ہے وہ کوئی قوم کے اوپر اثر نہیں کر رہی کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ عالمی سازش ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل کیا۔ آپ نے مکمل طور پر جو ہے وہ مذہب کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں بے شمار دفعہ مذہب کارڈ استعمال ہوا، اور افسوس کہ اس کے نقصانات جو ہے وہ زیادہ ہوئے ہیں اور فوائد جو ہے وہ بہت کم ہوئے۔ لیکن اگر تحریک انصاف کو دیکھا جائے، عمران خان صاحب کو دیکھا جائے، تو آپ نے مذہب کے حوالے سے ماضی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ جس طرح سے آپ مذہب کارڈ یوز کرتے ہیں اس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے، اور آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث بیان کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ وہ غلط بیان کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ آج دن تک آپ کے منہ سے خاتم النبیین نہیں نکل پایا، لیکن مذہب کارڈ آپ ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے پاکستان کے اندر آپ سے بڑا مذہبی کوئی نہیں ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مذہب کارڈ استعمال کرتے کرتے آپ کے اوپر ایک دفعہ پھر کٹ لگ جائے، آپ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ مذاق بن جائے، اور آپ کی ملک کے اندر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جگ ہنسائی شروع ہو جائے۔ اور آج کا جو جلسہ 27 مارچ کو ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ امر بالمعروف کے نام سے جو ہے نام دیا گیا ہے، اور اس جلسے میں جو ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کی جائے گی کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک کے لیے انتہائی ناگزیر ہو چکے ہیں، اگر عمران خان صاحب نہیں ہے تو پھر شاید پاکستان نہیں چل سکتا۔ اللہ نہ کرے، اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اب جس مذہب کارڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر 27 تاریخ کو آج جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ کیا اس جلسے کے اندر ناچ گانا نہیں ہوگا؟ کیا اس جلسے کے اندر خواتین اور مرد حضرات کے لیے الگ الگ جگہ بنائی جائے گی؟ کیا اس جلسے کے اندر میوزک نہیں چلے گا؟ کیا اس جلسے کے اندر جتنی بھی خواتین شرکت کریں گی وہ ساری کی ساری با پردہ ہوں گی؟ اگر آپ مذہب کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کا جلسہ بالکل عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ نے بار بار مذہب کی بات کی، آپ مثالیں دیتے ہیں ریاست مدینہ کی، لیکن آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ آج تک جو ہے وہ خاتم النبیین اپنے منہ سے ادا نہیں کر پائے۔ اسی طرح اور بے شمار ایسے جملے کبھی جو ہے وہ آپ کے منہ سے نہیں نکل پائے، لیکن دوسری طرف آپ قرآن کی آیات کے حوالے دیتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، احادیث کے حوالے دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے اندر سب سے معتبر شخص ہیں اور سب سے زیادہ مذہب کے اوپر عمل کرنے والے شخص ہیں، اور جیسے وہ نہیں ہوں گے تو اللہ نہ کرے پاکستان نہیں ہوگا، ان کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو اللہ نہ کرے شاید کہیں پاکستان ٹوٹ جائے۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک کو قائم و دائم رکھے۔ تو یہ کچھ اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آج 27 تاریخ کے جلسوں کو عمران خان صاحب نے کرنا کیا ہے؟ جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس میں اپنی تقریر کے دوران خان صاحب جو ہمیشہ کسی نہ کسی شخص کو یا کسی نہ کسی ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ آج 27 مارچ کو ایک تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید آپ اس نظام سے بغاوت کریں اور گھر چلے جائیں۔
پھر یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ کل کے جلسے میں آپ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹارگٹ کیا، اس سے پہلے آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹارگٹ کیا، آج آپ نے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ بڑا اہم دن ہے اور دعویٰ ہے آپ کی طرف سے کہ آپ 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ آج کے دن اکٹھے کریں گے۔ 2014 میں جب آپ کا طوطی بولتا تھا، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور وہ ہاتھ جو بہت زیادہ طاقتور ہیں پاکستان کے اندر، وہ آپ کے سر کے اوپر تھے۔ اس وقت جو ہے وہ آپ 10 لاکھ بندے جو ہے اسلام آباد کے اندر اکٹھے نہیں کر سکے، تو آج آپ 10 لاکھ لوگ کیسے اکٹھے کریں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اب بات ہو رہی تھی کہ آج عمران خان صاحب اپنی تقریر میں کس کو ٹارگٹ کریں گے؟ آج وہ میاں صاحب کو بھی کر چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے۔ تو آج یا تو عمران خان صاحب اس نظام کے ساتھ بغاوت کر کے گھر چلے جائیں گے، یا پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ان کو دکھانا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی لوگ جو ہے میرے ساتھ ہیں، آج بھی میں ملک کا سب سے زیادہ پاپولر اور معتبر شخص ہوں، تو اس لیے آپ جو ہے وہ بہتر ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ نیوٹرل رہیں۔ دوسرا، عدالتوں کو تھوڑا سا دباؤ میں لانا ہوگا۔ ایک پالیسی ہے لوگوں کے ذریعے کہ عدالتیں جو ہے وہ میرے حوالے سے جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ ان پہ نظر ثانی کریں اور کہیں نہ کہیں مجھے جو ہے وہ بیک اپ دیں، تاکہ میری یہ مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اسمبلی کے اندر ان کے پاس جو ہے وہ تعداد اب پوری نہیں ہے، اپوزیشن کی تیاری مکمل ہے، اپوزیشن کے پاس ارکان پورے ہیں، آپ نے گھر جانا ہی جانا ہے، اس لیے آپ نے روڈز کے اوپر آنے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے پیچھے جو مقاصد ہے وہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں کو دباؤ میں لانا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔